کپڑے اتنے سفید تھے کہ ان میں کوئی داغ گرد نہیں تھی. بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ وہ بیچارے 5-7 صدی پہلے کے لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. ہم اس سطح پر آ گئے. لیکن ہماری حیثیت عالم کی نہیں ہے، کمپیوٹر کی ہے، جسے علم ہضم نہیں ہوتا. عالم وہ ہے جسے علم ہضم ہو جاتا ہے. جسے علم ہضم ہو جاتا ہے وہ علم کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے. علم ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ آدمی جو پڑھے، جو جانے، اس کے مطابق ڈھل جائے. تو ہمارے یہاں علم تو بڑھ گیا مگر تربیت ختم ہو گئی. کہیں تربیت نہیں. زمینیں بنجر ہو گئیں. ہمارے بچوں کے ذہن بھلی بات قبول کرنے کے قابل نہیں رہے. یہ میں بڑی دل سوزی سے ایک بات کہہ رہا ہوں. آپ سب اس کے گواہ ہوں گے، چاہے اقرار کریں نہ کریں، کہ آپ کے گھروں میں آپ کے بچے جو کچھ آپ چاہتے ہیں ویسے نہیں بن رہے. آپ کا بیج بہت اچھا ہے تربیت کا، جو لوگ باقی تربیت کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ زمین بنجر ہے، وہ زمین شور ہے. اور شیخ سعدی فرما گئے ہیں کہ زمین شور سنبل بر نہیں آ رہا. دریں تخم عمل ضائع مگرداں. یہ زمین شور ہے، اسے تھور کھا گیا ہے، اس میں سنبل پیدا نہیں ہوگا. عمل کے بیج کو ضائع نہ کرو. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں تربیت کے لیے، کہ زمین بھی بنجر نہ ہو اور بیج بھی اچھا ہو تربیت کا. آپ کا طریقہ بہت اچھا ہو. تو عرض کرنے کو مدعا ہے کہ وہ آ کے بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوال کیے. تو جو میرے موضوع سے متعلق بات تھی وہ تو صرف ایک تھی، لیکن کیونکہ یہ تفصیل مجھے اس لیے بتانی پڑی تاکہ وہ اور بہت سارے موضوعات اس میں آ جاتے ہیں. اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. یہ ساری تفصیلات ہم چھوڑتے ہیں پھر کسی وقت کے لیے. تو ایک سوال اس میں ہے اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے کہ یہ احسان کیا ہے. آپ نے کہا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کے حضور حاضر ہو، نماز پڑھے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اس کی عبادت کرے، تو تو یہ محسوس کرے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. عبادت کا انداز یہ ہو کہ تجھے خدا نظر آ رہا ہے، اس طرح. یہ احسان ہے. اور اگر تو یہ نہ کر سکے تو کم سے کم یہ بات تو ذہن میں حاضر کرنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی وہ اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے اور یہ اس کا مرتبہ ادنا کہ خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ خیال رہے. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اسے دیکھا تو وہ داڑھی میں سے خارش کر رہا تھا، کھجا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، خدا کا خوف ہوتا، تو یہ نہ کرتا. اور اس کی دوسری آیت جو ہے سورہ المومنون کی، یہی کہہ رہی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ جو فلاح پانے والے صاحبان ایمان ہیں وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز کی حالت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ پتہ ہے انہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہیں. ایک ایک ادا پر اللہ کی نظر ہے ان کی. ہم تو جو بہت اچھی سے اچھی بھی نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمارے یہاں خیانت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. آپ کہیں گے نماز میں خیانت؟ میں 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں. جماعت کھڑی ہو گئی،
اور کوئی وضو کر رہا ہے، وضو کر کے وہاں سے جلدی دوڑے گا کہ رکعت نہ ضائع ہو جائے۔ نماز میں جو سب سے اہم بات تھی وہ تو ضائع ہو گئی، وہ ہے تکبیر اولیٰ۔ یہ جو پہلی اللہ اکبر ہے یہ اتنی اہم ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو ان کے چہرے پر غم کی سی کیفیت تھی۔ آپ نے پوچھا عثمان خیر ہے، کیا ہوا؟ ان کا سرکار میرا ایک قافلہ تجارتی گیا ہوا تھا اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ یہ واپس آیا تو میں ساری اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں، تو آج اطلاع ملی ہے کہ وہ قافلہ لٹ گیا تو اس کا غم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی اتنی دیانت کے اس مقام پر ہیں کہ وہ چیز انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دی ہے، ظاہر ان کا ذاتی مال نہیں رہا وہ، لیکن اس پر وہ ان کا کہنا گیا ہے کہ وہ لٹ گئے۔ حضور کا جواب سن لیں، کہا اچھا بس میں تو سمجھا تھا شاید آج تیری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئے، یعنی یہ تو اہم ہے، لیکن اس کے بعد اگر رکعت آپ کی ضائع ہو جاتی ہے تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، اس سے بعد میں پڑھ لیں، لیکن وہاں سے دوڑے گا اور جلدی جلدی وہ آستینیں بھی پوری طرح اتارنے نہیں پائے گا، آ کے نماز میں شامل ہو جائے گا اور نماز میں شامل ہو کے اب آستینیں اتار رہا ہے۔ جبکہ اگر آپ دونوں ہاتھ سے کوئی عمل کریں تو وہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل قلیل یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ہاتھ سے کوئی ایک کام کریں، مثلا آپ کی سجدہ گاہ پر کوئی پتھر، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو اسے ہاتھ سے ہٹا دیں، بس ایک دفعہ، اس سے نماز ضائع نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ 2-3 دفعہ کریں گے تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ نہ کرتا۔ پھر نماز میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی شلوار اوپر کرتے ہیں، کبھی کرتا نیچے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو فلاح پانے والے اہل ایمان کی اس میں 6 خصوصیات ہم نے پڑھی۔ فلاح کا تصور یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کے پاس مال کتنا، اولاد کتنی، جائیداد کتنی، کارخانے کتنے، آپ کا عہدہ اور اختیار کتنا۔ اگر اس سے پیمائش کریں تو وہ تو کافروں کے پاس آپ سے زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ سے زائد فرعون کے پاس ہے، حضرت سیدنا ابراہیم سے زیادہ نمرود کے پاس ہے، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سرداران مشرکین کے پاس زیادہ ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیجیے کہ کفار کے پاس اقتدار بھی زیادہ ہے، اختیار بھی زیادہ ہے، فوج بھی زیادہ ہے، ہتھیار اور کارخانے بھی زیادہ ہیں۔ تو ہماری پیمائش یہ نہیں ہے۔ اسلام کا فلاح کا تصور یہ ہے کہ یہاں اللہ کی اطاعت کے ساتھ آپ زندگی گزاریں اور آخرت کا انعام آپ کی نگاہ میں ہو۔ اللہ دنیا بھی آپ کو دے گا، یہ بات نہیں ہے کہ دنیا اللہ نے کافروں کے لیے بنائی، اس میں بھی آپ کو دے گا۔ اور اس نے جب مسلمانوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے جیسا کرنی چاہیے تو اللہ نے کافروں سے زیادہ دیا ہے۔ وہ جسے بڑے سے بڑا فاتح قرار دیتے ہیں وہ بھی یونان سے چل کے تو دریائے جہلم تک آیا اور یہاں سے مار کھا کے بھاگ گیا سکندر۔
اور اس میں بھی اسے جو عرصہ لگا وہ زیادہ ہے، ملا ملایا کچھ نہیں۔ جہاں جہاں سے وہ واپس جاتا گیا وہاں وہاں مقامی حکومتیں قائم ہوتی گئی۔ لیکن جب ہم مسلمان تھے تو ہم حجاز سے نکلے ہیں اور 35 سال میں ہم قبرص تک پہنچ گئے، یعنی یونان کے جزیرے قبرص تک پہنچ گئے، سوئٹزرلینڈ تک پہنچ گئے ہیں، بلوچستان کے شہر مکران تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ کراچی جو ہے جس کو ہم باب السلام کہتے ہیں تو بہت بعد کی بات ہے، یہ تو امویوں کے زمانے میں عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہوا ہے۔ ہم تو حضرت عثمان کے زمانے میں بلوچستان آ گئے تھے۔ تو 3 بر اعظموں میں 35 سال میں آپ پہنچ گئے، اور جہاں پہنچے وہاں آج بھی موجود ہیں۔ سکندر اعظم کہیں موجود نہیں، نیپولین کہیں موجود نہیں، چنگیز خان کہیں موجود نہیں۔ یہ دنیا کے فاتحین کے میں نے نام لیے جنہوں نے زمین کو رون ڈالا، لیکن ان کے سامنے ہی ان کا بستر لد گیا۔ آپ جہاں گئے ہیں اچھے یا برے، بہرحال وہاں مسلمانوں کی یہ بہت بڑی تعداد آج بھی کلمہ گو موجود ہے، بس تربیت کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا تصور فلاح یہ ہے، یہ فلاح کون پائیں گے؟ صحیح نماز پڑھنے والے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو موجود جاننے والے۔